الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم کیا دیکھیں گے؟ بدر کے بعد کے واقعات دیکھیں گے۔ پچھلے سیرت النبی کے درس میں ہم نے غزوہ بدر، بی بی رقیہ کے انتقال کے بارے میں، پھر ام کلثوم کی شادی کے بارے میں، یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ اب دیکھیں گے اس غزوہ بدر کے بعد کیا ایفیکٹس ہوئے۔ جیسے بہت بڑی فیصلہ کن جنگ تھی، تو اس جنگ کے بعد تو ظاہر تھا کہ کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ہوں۔ اب وہ کیا اثرات تھے کہ جیسے اللہ نے بدر میں فتح و نصرت کے ذریعے مسلمانوں کو جو اعزاز بخشا تھا، جو عزت ملی تھی مسلمانوں کو، مشرکین کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ بات تھی۔ مشرک اس سے کافی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے، یہ کامیابی، یہ فتح دیکھ کر مسلمانوں کی۔ چنانچہ انہوں نے مختلف قسم کی تدبیریں سوچنی شروع کر دیں، جس کے ذریعے سے کہ مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچا سکیں اور ان سے انتقام لے سکیں۔ لیکن اللہ نے ان کے داؤ پیچ ان کے سینوں پر الٹ دیے اور اپنے فضل سے ایمان والوں کی مدد کی، جیسے کہ اللہ پاک کا خود ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی چال چلی اور اللہ نے بھی چال چلی، اور واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر چال چلنے والا۔ اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ ایمان والوں کی کیسی مدد کی جائے اور کفار و مشرکین کو کیسے ذلیل کیا جائے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب ایمان والے اپنے ایمان پر پختہ ہو جائیں، تو تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرکین کو ذلت دیتے ہیں اور مومنین کو عزت دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کی۔ ہوا یہ کہ بدر سے واپسی کے صرف ایک ہفتے کے بعد ہی، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ 2.5-3 مہینے کے بعد، بہرحال غزوہ بدر کے بعد بنو سلیم نامی ایک قبیلہ تھا، تو وہ بنو سلیم نے کیا کیا؟ مدینے پر حملے کے ارادے سے ایک جمعیت فراہم کرنی شروع کی۔ جمعیت یعنی ایک گروپ، اطراف سے قبائل کو بلایا، دوسرے قبیلوں کو بھی دعوت دی، اور ایک جمعیت، ایک اچھی خاصی فوج کی ٹکڑی جمع کر لی۔ اب مسلمانوں کو جب اس کی بات کا پتہ چلا، تو جواباً مسلمانوں نے کیا کیا؟ ان کے ٹھکانوں پر دھاوا بول دیا اور مال غنیمت لے کر صحیح سالم مدینہ واپس آ گئے۔ تو جیسے انہوں نے ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا اور لوٹ مار کی اور وہاں پر ان کا دباؤ ڈالا، تو پھر وہ شکست کھا کر بکھر گئے۔ ان کی جمعیت جو بنائے تھے نا، وہ پوری بکھر گئی۔ اور یہ ایک واقعہ ہوا جنگ بدر کے بعد۔ اور ایک کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی گئی۔ عمیر بن وہب نامی ایک آدمی تھا، اور صفوان بن امیہ، یہ دونوں مل کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بنائے، اور اس مقصد کے لیے عمیر مدینہ آیا، لیکن آتے ہی پکڑا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلایا کہ وہ کیا سازش سوچ کر آیا تھا۔ اس بات کے سنتے ہی وہ مسلمان ہو گیا۔ اور یہ تو دوسری بات تھی۔ تیسرے بدر کے واقعے میں، بدر کے بعد اور ایک یہ چیز ہوئی کہ غزوہ بنو قینقاع پیش آئی۔ یہ بنو قینقاع یہود کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ بنو قینقاع یہود نے کیا کیا؟ کھل کر شر و عداوت کا مظاہرہ کیا۔ پہلے تو مدینے کے اطراف و اکناف میں یہ لوگ یہود جتنے بھی تھے وہاں پر، ان لوگوں کا جیسے میں نے پہلے اول میں بتایا تھا آپ کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، تو ان کے درمیان معاہدے ہوئے تھے نا، معاہدوں کے پوائنٹس میں نے بتائے تھے کیا، وہ معاہدوں کا انہوں نے پاس نہیں رکھا۔ یہودیوں سے بھی معاہدے ہوئے تھے نا، میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ یہود سے بھی معاہدے ہوئے تھے، تو ان معاہدوں کا، اس ایگریمنٹ کا انہوں نے پاس نہیں رکھا۔ کس نے؟ یہودیوں نے۔ اور کیا کیا کہ شر، عداوت، دشمنی، مظاہرے شروع کر دیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انہیں نصیحت کی کہ تم اس طرح نہیں کرو، اپنے معاہدہ پر قائم رہو، نصیحت کی۔ تو وہ کیا کہنے لگے؟ محمد، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ایسے دھوکے میں تمہیں نہیں آنا چاہیے کہ تم نے قریش کے کچھ اناڑی اور جنگ سے ناشنا لوگوں کو مار لیا ہے۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم مرد ہیں۔ اللہ اکبر! کس قسم کی حماقت کی بات کی انہوں نے، اور اس کا نتیجہ بھی انہوں نے دیکھ لیا۔ اس طریقے کی بات کی انہوں نے بنو قینقاع نے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب نہیں دیا، صبر کیا۔ اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، تو ان کی جرأت اور بڑھ گئی،
اور انہوں نے کیا کیا کہ اب آگے اور بڑھ کے پہلے تو الفاظ سے انہوں نے اس طریقے کی باتیں کی، اس کے بعد بازار میں ہنگامہ برپا کر دیا. اس ہنگامے میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا، محاصرہ کیا. اور یہ نصف شوال 2 ہجری ہفتے کا دن تھا. 15 دن گزر گئے تھے، یعنی محاصرہ کر لیے پوروں کو، اور پوروں کو گھیرے میں لے 15 دن تک، یعنی 15 دن تک وہ محصور رہے اس محاصرے میں. محاصرہ مطلب یہ کہ گھیر لیے تھے پورے مسلمان. کس کو؟ ان یہودیوں کو، بنو قینقاع کے یہودیوں کو گھیر لیے تھے. وہ اپنے قلعے میں بند ہو گئے تھے. ان لوگوں نے، مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا، گھیر لیے تھے پورے یہودیوں کو. تو اس طریقے سے اس گھیراؤ میں تقریباً کتنے دن گزرے؟ 15 دن گزرے. 15 دن گزرنے کے بعد ذی قعدہ کی چاند رات کو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازرعات شام، ایک مقام ہے شام کی طرف، ازرعات شام، اس طرف جلا وطن کر دیا، جہاں تھوڑے ہی دنوں بعد اکثر کی وفات ہو گئی. بہت سارے لوگ مر گئے وہاں پر. بہرحال یہ بنو قینقاع کا انجام ہوا، نکالے گئے مدینے سے. اور اس کے بعد ادھر یعنی مکے میں یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان ایک نظر مان لی تھی انہوں نے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کر لیتا اس کے سر کو وہ پانی نہیں لگائیں گے، چھوئے گا نہیں پانی. ایسی نظر انہوں نے مانی تھی. چنانچہ وہ 200 سواروں کے ساتھ نکلا. ابو سفیان جب تک وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، مدینے کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر چھاپا مار کر کھجور کے کچھ درخت کاٹے، جلائے، 2 آدمیوں کو قتل کر کے پھر راہ فرار اختیار کی انہوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ ہاتھ نہ آئے. البتہ انہوں نے کیا کیا، جیسے پتہ چلا کہ مسلمان پیچھے آ رہے ہیں، مارے ہیبت کے وہ بھاگنے لگے. ایسا بھاگے کہ ان کے پاس جو سامان تھا اس میں ستو تھا، توشے تھے، وہ تمام چیزیں چھوڑ کر انہیں بھاگا، اپنا بوجھ ہلکا کر کے بھاگ گئے. تو مسلمانوں نے ایک ایریا ہے، ایک جگہ کا نام ہے قرقرۃ القدر، اس ایریا تک ان کا تعاقب کیا اور ستو وغیرہ اٹھا کر واپس آ گئے. اسی لیے اس مہم کا نام غزوہ سویخ پڑا. سویخ کہتے ہیں عربی زبان میں، ستو کو کہتے ہیں. تو بہرحال یہ چند چیزیں ہوئی غزوہ بدر کے بعد. اور ایک بہت ہی زبردست تاریخی واقعہ ہے کعب بن اشرف کا. کعب بن اشرف یہ بڑا مالدار اور شاعر یہودی تھا. یہ شخص بڑا مالدار اور شاعر تھا، یہودی تھا. اسے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی. چنانچہ یہ کیا کیا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی حجو کرتا، ان کے خلاف شاعری کرتا، ان کی عورتوں کے متعلق غزلی اشعار کہتا، جبکہ ان کے دشمنوں کی مدح کرتا تھا. مشرکین اور کفار جتنے بھی دشمن تھے مسلمانوں کے، ان کی تعریف کرتا تھا اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا تھا. حتیٰ کہ یہ غزوہ بدر ہونے کے بعد قریش کے لوگوں کے پاس گیا مکے کو، اور وہاں جا کر مسلمانوں سے جنگ کرنے پر انہیں اکسایا، اور اس بارے میں بہت سے اشعار کہے اس نے. اور یہ بھی کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کی راہ پر ہو. اور جبکہ اس نے دیکھا تھا کہ بنو قینقاع کا کیا حال ہوا تھا، یہودی گروہ کا پورا. اس بات کو دیکھ کر، یعنی بنو قینقاع کے انجام کو دیکھ کر بھی اس نے عبرت حاصل نہیں کی. تو بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے؟ جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن عبس، ابو عبس بن جبر رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی خدمات پیش کیں. محمد بن مسلمہ ان کے امیر قرار پائے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے کی اجازت لی. یعنی انہوں نے کچھ پلان بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی. اب جب وہ پلان ان کا پروسیڈ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے کر سکتے ہو اس طرح سے، تو پھر اس پلان کے مطابق یہ سب کعب کے پاس گئے، ایک کے بعد ایک. کعب کے پاس آئے اور کہا کہ اس شخص نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو کعب، اب یہ چال ہے یہاں سے. کیا چال چلی انہوں نے، غور سے سنیے گا کہ کیا کیے. وہ کعب کے پاس آئے اور کہا اس شخص نے، یعنی اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، اس شخص نے ہم سے صدقہ مانگا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس صدقے کے ذریعے سے ہم بہت مشقت میں ہم پڑ گئے ہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت میں ڈال دیا ہے. تو یہ باتیں سنتے ہی کعب کی
بانچیں کھل گئیں، یعنی وہ ہنسنے لگا اور خوش ہو گیا اور کہا ہاں واللہ ابھی تم لوگ اور بھی نہیں جانتے کہ تم بہت اکتا جاؤ گے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، محمد تمہیں اور مشقت میں ڈالیں گے۔ پھر محمد بن مسلمہ نے بطور قرض گیہوں یا کھجور مانگی، کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں کھجور یا گیہوں چاہیے، اور یہ طے کیا کہ رہن میں ہم ہتھیار دیں گے تم کو، یعنی تمہارے پاس ہم ہتھیار رہن رکھیں گے، اے کعب تمہارے پاس ہم ہتھیار رکھیں گے رہن کے طور پر، اور تم ہمیں کھجور اور گیہوں دو۔ اس کے بعد یہ تو محمد بن مسلمہ ملے اور اس طرح کی بات کی کعب سے۔ پھر ابو نائلہ آئے، ابو نائلہ رضی اللہ عنہ آئے، اور انہوں نے بھی محمد بن مسلمہ کے جیسے ہی ملتی جلتی باتیں کی، اور یہ بھی کہا کہ میرے کچھ اور رفقا بھی ہیں، یعنی میرے اور کچھ ساتھی بھی ہیں جن کے خیالات بھی میرے ہی جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں۔ تو کعب بڑا خوش ہوا کہ چلو یہ باغی آ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بہت خوش ہوا اور اس نے یہ تمام باتوں کو منظور کر لیا۔ اس کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات تھی، یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اسے پکارا کہ نیچے اترے، کیونکہ وہ قلعے کے اندر تھا اور ابھی نئی شادی ہوئی تھی اس کی، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس وقت تم کہاں جا رہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس میں گویا خون ٹپک رہا ہے۔ لیکن اس نے اس باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی، کعب بن اشرف نے اور نیچے اتر کر آیا، کیونکہ اس سے معلوم تھا، اس سے بات ہوئی تھی نا پہلے محمد بن مسلمہ کی اور ابو نائلہ رضی اللہ عنہ کی، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے ایکٹنگ کی تھی نا، آ کر کہا تھا کہ ہمیں خرچ چاہیے تم سے گیہوں اور کھجور، ہم بدلے میں ہتھیار رہن رکھیں گے تمہارے پاس۔ تو اب جب وہ ہتھیار لے کر آئے، اس سے آواز دی کعب بن اشرف کو، تو وہ اتر کر آیا، اور وہ یہی پلان میں تھا کہ وہ ہتھیار لے گا اور انہیں اناج دے گا۔ یہ بات تو پہلے طے ہو چکی تھی۔ تو اس کے بعد یہ لوگ ٹہلنے کے لیے چل پڑے۔ اب راستے میں اب ان کا ٹارگٹ، اب یہ پورے صحابہ جو ہیں ساتھ میں، اب ان کا ٹارگٹ ہے کعب بن اشرف کو قتل کرنا، اور یہ بہت بڑا مالدار شخص ہے۔ اور چنانچہ انہوں نے کیا کیا، ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے ایک چال چلی، انہوں نے کہا، ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارے کعب تمہارے سر کے عطر کی تو اتنی زبردست خوشبو مہک رہی ہے، بہت ہی عمدہ عطر تم نے لگایا ہے، کیا میں سر سونگھ سکتا ہوں تمہارا؟ تو اس نے کبر کے ساتھ، بڑی حماقت کے ساتھ کہا، اجازت دی، کہا ٹھیک ہے۔ تو ابو نائلہ نے خود سونگھا، پھر اس کے سر کے اندر ہاتھ ڈال کر ساتھیوں کو بھی سونگھایا، کہا کہ دیکھو سونگھو کتنی پیاری خوشبو ہے، کتنی پیاری۔ اس کے بعد ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اچھی طرح سے ابو نائلہ نے اس کے سر کو اپنے قابو میں کر لیا۔ جب اچھی طرح سے سر کو قابو میں کر لیا تو کہا لے لو اللہ کے دشمن کو۔ اتنے میں اتنی تلواریں اس پر پڑی، لیکن کوئی تلوار کام نہ کر سکی۔ یہ دیکھ کر جھٹ محمد بن مسلمہ نے کیا کیا، اپنا کدال اس کے ناف پر لگائی اور چڑھ کر بڑھ گئے، کدال آر پار ہو گئی، اور اللہ کا دشمن اس زور سے چیخا کہ گرد و پیش ہلچل مچ گئی، اور پھر وہیں ڈھیر ہو گیا، یعنی قتل ہو گیا اس کا۔ چیخ سن کر خلوں پر آگ روشن ہو گئی، لیکن مسلمان صحیح سالم واپس آ گئے، اور فتنے کی وہ آگ بجھ گئی جس نے عرصے سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ اس طرح کعب بن اشرف کے قتل کے بعد فتنے کی وہ آگ بجھ گئی جس نے عرصے سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا، اور ایک مدت کے لیے یہودی سانپ بھی اپنے بلوں میں دبک گئے۔ جیسے ہی اس کا قتل ہوا، یہودی سانپ بھی اپنے بلوں میں دبک گئے۔ تو یہ تھی بہنوں غزوہ بدر کے بعد کے چند اہم واقعات۔ انشاءاللہ سیرت النبی کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اور آگے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن کرے، اور صحابہ کرام جیسے اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے لیے مرتے تھے، ان جیسی صفات اللہ تعالیٰ ہم میں بھی لائے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔